واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کے خلاف اپنے 4 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، تو اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں مقید رکھو، بند کر دو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے، اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر ان عورتوں کا ذکر ہے جو بدکاری کریں، تو ان کے خلاف کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ 4، اور چاروں کون ہوں؟ چاروں مردوں، 4 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اپنے 4 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، تو اگر وہ گواہی دے دیں 4 مرد کہ ہاں انہوں نے بدکاری کی ہے، تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں مقید رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، مر جائیں وہ، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ اب پچھلی آیات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو اس میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پچھلی آیات کی تفسیر میں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بدکاری پر کہ اگر عورتیں بے حیائی، فحاشی یا بدکاری کا کام کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا ہے کہ ان عورتوں کو سزا دو۔ اور اصل میں در حقیقت یہ جو سزا ہے یہ ان عورتوں کے ساتھ کوئی ناانصافی ہے یا یہ بھی ایک حسن سلوک ہے؟ کیونکہ سزا ملنے کے بعد جب وہ کوئی بدکاری کریں یا بے حیائی کا کام کریں اور اگر ان کو سزا دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ اس بدکاری کے کام سے باز آ جائیں گی، تو آخرت میں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائے گا، آخرت کی سزا سے بچ جائیں گی۔ تو یہ سزا دینا بھی ان کے ساتھ، ان کو یہ سزا، اس سزا کا دینا بھی ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ ہے یا ایک اچھا سلوک ہے کہ آپ کے اس سزا دینے سے آئندہ وہ غلط کام کی طرف جانے سے باز آ جائیں گی، اور اس دنیا کی چھوٹی سی سادی سی سزا کی وجہ سے آخرت کی جو بہت تکلیف دہ سزا ہے اس سے وہ بچ جائیں گی۔ تو اگر کوئی شخص کسی بے حیا یا بدکاری کرنے والی عورت کو سزا دے تو یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے اس وجہ سے بھی کہ آپ اگر کسی عورت کو دیکھیں تو آپ اس کو بے حیائی کے لیے بے لگام چھوڑ دیں، کہ آپ اس کی گرفت نہ کریں، تو یہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، یا اس کا مطلب حسن سلوک نہیں، یہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں بدکاری سے مراد کیا ہے؟ زنا۔ جب عورت کی طرف زنا کی نسبت کی جائے تو اس کا ثبوت اس وقت ہوتا ہے کہ واقعی اس نے زنا کی ہے جب اس کے خلاف کتنے
4 مرد مسلمان گواہی دیں، 4 مسلمان مرد گواہی دیں۔ تو اسلام میں شروع میں عورت کی بدکاری یا زنا کی جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے گھر میں قید کر دیا جائے۔ پہلے جو اسلام نے عورت کی سزا رکھی تھی وہ کیا سزا تھی؟ ہمیشہ کے لیے اس کو گھر میں بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، کوئی اور راستہ نکال دے۔ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دینا بھی یہ ایک بڑی سخت سزا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جتنی اس کی باقی عمر ہے تمام عمر کے لیے اس کو ایک گھر کے اندر قید کر دینا۔ مگر ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کہ آئندہ وہ بدکاری یا زنا کے راستے کے اوپر نہ جائے، جنسی ہے وہ عورت جنسی ہے۔ تو یہ زنا کا کام جو ہے وہ عورت چھوڑ دے، اسی لیے اس کو سزا کا حکم سنایا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نہ پیدا کر دے۔ اور وہ راہ یہ ہے جو بعد میں ایک نیا راستہ پیدا کر دیا گیا، نیا حکم آ گیا کہ اگر تو کوئی ورجن، کوئی کنواری عورت ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دیا جائے گا، سٹوننگ کر دی جائے گی اس کی، اتنے کی جب کہ اس کی موت واقع ہو جائے جنسی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لے لو، اللہ نے عورتوں کے لیے راہ پیدا کر دی۔ مجھ سے لو، اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ پیدا کر دیا، عورتوں کے لیے راہ پیدا کر دی۔ کوارا مرد کواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر کوارا مرد کوئی ان میرڈ بیچلر کسی ورجن کے ساتھ، کواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اچھا، اور ان کو 100 کوڑے لگاؤ اور ان کو سنگسار کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوارا مرد کواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دو، شہر بدر کر دو۔ اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کو بھی 100 کوڑے لگاؤ اور اس کے بعد اس کو سنگسار کر دو، لیکن اگر کوارا مرد ہے یا کنواری عورت ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے اپنے شہر سے شہر بدر کر دو۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ہے تو پھر اس کو جن سے وہ اگر بدکاری کریں یا زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں اور ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ آگے فرمایا کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو اپنے 4 مسلمان، ان کے خلاف اپنے 4 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو جن سے۔ تو اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں، وہ تو اس کا ذکر میں نے کیا آپ سے، جن سے 4 یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے، تو وہ گھر کے اندر بند کیے جانے کا، اور بعد میں جو راہ نکال دی گئی اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اب 4 حدود میں عورتوں کی گواہی جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا حدود کے اندر، اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی، عورتوں کی گواہی حدود میں قبول نہیں، کیونکہ یہ کوئی بہت عام معاملہ نہیں ہے، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ اس مسئلے میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے، کہ زنا کا ثبوت ثابت ہو جائے،
زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان آزاد مردوں کی گواہی جو ان سی ہے وہ ضروری قرار دی گئی ہے، تاکہ زنا کے ثبوت کے لیے بار ثبوت سخت ہو، اور زنا کے ثبوت کے لیے یہ کڑی شرط اتنی سخت اس لیے عائد کیوں کی گئی؟ تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں، اور کوئی شخص بڑے آرام سے کوئی 2 جھوٹے گواہ جو ان سے ہے، کوئی 2 جھوٹے گواہ کٹھے کر کے تو کسی کو بے فضول کا یا بلا وجہ بدنام نہ کر سکے۔ 2 گواہوں کی بنسبت 4 گواہوں کا اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 اور چاروں مرد مسلمان اور وہ گواہی دیں، ان کی گواہی کو قبول کیا گیا، تاکہ کوئی بندہ کسی کے خلاف آرام سے کوئی 2 گواہ لا کر تو اس کو بدنام کر دے یا ذلیل کر دے اور خراب کر دے ان سے۔ تو اگر کوئی شخص 4 مسلمان گواہ پیش نہ کر سکا تو اس پر حد قذف لگے گی، وہ 80 کوڑے ہیں۔ اگر کسی نے زنا کی اب تہمت لگا دی اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا، وہ 4 گواہ نہیں لا سکا، ٹھیک، اس نے اکیلے نے دیکھا یا 1 بندہ یا 2 بندے ہیں، وہ 4 گواہ نہیں لا سکا اور اس نے یہ الزام لگا، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر تیرے پاس 4 گواہ نہیں تھے تو نے یہ کام کیا کیوں؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ اس نے ایسا کیا؟ اور اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر 4 گواہ نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب ان بندوں کا پردہ رہے گا۔ 4 گواہ ہیں تو لاؤ، اور اگر نہیں ہیں تو پھر خاموش رہو، ورنہ 80 کوڑے لگیں گے جن سے، 80 کوڑے اس شخص کو مارے جائیں گے۔ اچھا، بیان القرآن والے وہ فرماتے ہیں کہ زنا کی حد میں جو ہے مردوں کی گواہی پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، 4 مردوں کی گواہی پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ 4 مرد گواہوں کی شرط پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا وہ مثال یہ دیتے ہیں تبیان القرآن والی کہ لڑکیوں کا ایک ہاسٹل ہے، اور ایک لڑکی کے ساتھ جبراً یا ظلماً اس کی عزت کو تار کر دیا گیا، اس کی عصمت دری کر دی گئی، یا اس کے ساتھ جو غلط کام کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس موقع پر وہ یا تو لڑکی صرف خود موجود ہے جس کی عزت کو لوٹا گیا، یا اس کے ساتھ صرف لڑکیاں موجود ہیں، بھلے 4 ہیں، بھلے 6 ہیں، بھلے 8 ہیں، مگر عورتوں کی تو گواہی اسلام نے رکھی نہیں یہاں پر۔ تو وہ پھر بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لڑکی انصاف کیسے حاصل کرے، اپنی تو گواہی دے نہیں سکتی، اور اگر کسی کے اوپر الزام لگایا جائے اور 4 گواہ نہ پیش کیے جائیں تو 80 کوڑے لگیں گے، جن سے 80 کوڑے مارے جائیں گے، مگر اس کی عزت کو لوٹا گیا۔ مگر جب اس کی عصمت دری کی جا رہی تھی، یا تو وہ اکیلی تھی یا وہاں پر اور لڑکیاں ہی تھیں، عورتیں ہی تھیں، تو 4 مرد گواہ کہاں سے وہ لائے جن سے؟ تو اس کا جواب سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ اصل میں سزا اس وقت دی جاتی ہے جب قانونی تقاضے سارے پورے ہو جائیں، قانونی تقاضے پورے ہوں سارے۔ مثلا اس کی مثال آپ اس سے، جنگل کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ ہو، وہاں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو قتل کر دے، اب گواہ تو ہیں نہیں، تو قاتل کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟
بتائیے، قاتل بچ جائے گا؟ گواہ تو کوئی ہے ہی نہیں، قتل اس نے کیا جنگل کے اندر ایک دوسرے شخص کو یا کسی سنسان جگہ کے اوپر، اور کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، کوئی گواہ وہ پیش کر سکتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قاتل کو سزا نہیں ملے گی۔ تو ایسی صورت میں وہ جو مجرم ہے وہ دنیاوی سزا سے تو بچ جائے گا، مگر آخرت کی سزا سے وہ نہیں بچ سکتا۔ تو اسی طرح اگر کسی عورت کی عصمت دری کی گئی، اس کی عزت کو لوٹا گیا، اور اس وقت وہ خود ہی گواہ تھی یا عورتیں گواہ تھیں، اور وہ نہیں اس کی گواہی دے سکتی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ جائے گا۔ وہ دنیاوی سزا سے تو بچ جائے گا، مگر آخرت کی سزا جنسی ہے وہ تو بہرحال اس کو ملنی ہے جنسی ہے۔ تو 4 مردوں کی گواہی جنسی ہے، اس کے اندر بہت ضروری رکھی گئی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔